صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ شروع فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان نبیوں نے اپنے اپنے دور میں مخصوص وقت تک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کا دین پہنچا کر اس کا ماننے والا بنایا۔ ان نبیوں میں ہر ایک نبی کو اللہ رب العزت نے ایک جماعت دی، اصحاب دیے، ساتھی دیے، رفقا دیے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ساتھی، جو رفقا، جو اصحاب دیے، ایسے اصحاب اور ایسی جماعت سابقہ کسی بھی نبی کو میسر نہ تھی۔ سوا لاکھ کے قریب یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر فضیلت، رتبہ، قدر و منزلت عطا فرمائی ہے تو وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا میرا امتی احد پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر اس کا اجر و ثواب نہیں ہو سکتا۔
عمل کم اجر زیادہ. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا. پھر صحابہ اکرام میں درجہ بندی ہے. صحابیت میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، لیکن مخصوص نسبتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں شرف عطا فرمایا. صحابہ اکرام میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے. اللہ رب العزت نے مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی، سبب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجر ہونا تھا. پھر صحابہ اکرام میں بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام، اللہ رب العزت نے انہیں اس اسلام کے پہلے معرکے میں قربانی دے کر اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بننے کی وجہ سے باقی اصحاب پر، اہل بدر کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا، اور قرآن میں فرما دیا کہ تم بخش دیے گئے ہو، اب تم جو چاہو کرو. پھر اصحاب بدر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 80-82 صحابہ اکرام کو شرف حاصل ہے. پھر ان میں 10 مبشرہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں زندگیوں میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی. پھر ان 10 مبشرہ میں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو بلند شرف ملا. پھر ان صحابہ، ان خلفائے اربعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، رتبہ عطا فرمایا. لیکن تمام صحابہ کا جنتی ہونا باوجود اس کے کہ اگر کوئی صحابی گناہ کبیرہ بھی کر لے، جیسا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کے مرتکب ہوئے، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، سزا کو قبول کیا، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی ہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے. اب بیچ میں اگر کوئی بد مزاج، بد کردار، بد اخلاق، کوٹھے کی پیداوار، جاگیرداروں اور سرمایہ خانوں کے کعبہ خانوں سے اٹھنے والے بد کردار لوگ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں،
تو ان کا بھونکنا ایسا ہے جیسے 14ویں کے چاند کی چمک کو دیکھ کر رات کو کتے بھونکتے ہیں، لیکن ان کتوں کے بھونکنے سے 14ویں کی رات کے چاند کی چمک میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح صحابہ کرام آسمان صحابیت کے ستارے ہیں، اور ایسے ستارے ہیں کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ابو بکر کے نقش قدم پر چلو، عمر کے نقش قدم پر چلو، عثمان کے نقش قدم پر چلو، علی کے نقش قدم پر چلو، حسن و حسین کے نقش قدم پر چلو، سیدنا معاویہ کے نقش قدم پر چلو، ابو سفیان کے نقش قدم پر چلو، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، کسی بھی فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کوئی شرط نہیں رکھی، جس صحابی کے پیچھے چلو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دنیا کا کوئی استاد تخلیق کائنات سے لے کر آج تک سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا استاد نہیں آیا جس نے اپنے شاگردوں، اپنے تلامذہ کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے اپنے شاگردوں کو اتنی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر دیا ہے، اس طریقے کے ساتھ دین گھٹی بنا کر ان کو پلا دیا ہے کہ اب میرا کوئی بھی یہ شاگرد کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائے اور اس کونے کے لوگ میرے اس صحابی، میرے شاگرد کی پیروی کریں گے تو وہ جنتی ہوں گے۔ یہ اعزاز صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے، کیونکہ ان کے استاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شاگرد اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جب اہل مدارس کے طلباء بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں سے پڑھے ہو؟ جی میں بنوری ٹاؤن سے پڑھا۔ اچھا ماشاءاللہ بنوری ٹاؤن سے پڑھے، واہ بھائی واہ۔ کون سے استاد؟ جی ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا وہ آپ کے استاد تھے؟ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہے جی آپ۔ بھائی آپ کہاں سے پڑھے؟ جی میں دارالعلوم کراچی سے پڑھا ہوں، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا۔ اچھا بھائی واہ بھائی واہ، آپ تو بڑی نسبت والے لوگ۔ یا جیسے اپنا تصوف کی دنیا میں، بھائی آپ کس سے بیعت ہیں؟ جی میں تو حضرت شاہ محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے ان سے۔ واہ بھائی واہ، بڑے بزرگ آتے ہیں۔ جی میں تو حضرت اپنا پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہ العالیہ جھنگ میں ان کے ساتھ۔ بھائی میں تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے ساتھ ہوں، حضرت عبدالصمد حالجوی صاحب کے ساتھ ہوں، فلانے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ پھر فخر ہوتا ہے اس پر، جب دوسرے بولتے ہیں نا بابا۔ تو یہ صحابہ کیسی جماعت ہے کہ میدان حشر میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے استاد کون تھے، آپ کس کے ہاں پڑھے ہو، آپ کو نسبت کس سے حاصل ہے، تو صحابہ اکرام فخر سے سر اٹھا کر کہیں گے، اپنی وہ نسبت بتائیں گے جو پوری اس میدان حشر میں کھڑے ہوئے انسانوں میں کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں۔ اتنی بڑی نسبت ہے۔ اور پھر عمومی طور پر شاگرد کی کمزوری کو استاد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کو صحیح تربیت نہیں کی۔ اس لیے حضور علیہ السلام تو ان کو پتہ تھا بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں معلوم نہیں، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو پہلے بیان فرما دی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی، جب فتنے اور بدعتیں شروع ہو جائیں اور صحابہ اکرام کو گالیاں دینا شروع ہو جائے تو تم ان سے کہہ دینا کہ پھر فرمایا کہ پھر عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، مطلب اس بدعت کو، اس شرک کو اور صحابہ اکرام کی جو ہے وہ توہین کو روکے۔ اور فرمایا کہ جب تم ایسے لوگ دیکھو جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہوں، سب و شتم کرتے ہوں، تو تم کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، تم پر اللہ کا، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر ہم صحابہ اکرام کے گستاخوں اور صحابہ اکرام کی توہین کرنے والے پر کہتے ہیں نا کہ ان کی خدا پر لعنت ہو، تو یہ ہم کوئی اخلاق کے خلاف نہیں کہتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عین تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیم ہے کہ میرے صحابہ کو گالی دینے والوں کو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔
فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایسی جماعت صاحب. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں نے جو حدیث کا حصہ تلاوت کیا کہ اللہ اللہ فی اصحابی, جی میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوهم من بعد غضا, میرے بعد ان کا مذاق, ان کی توہین, ان کا تمسخر, ان کی دشمنی, ان کی عداوت نہیں ہونی چاہیے. ان سے جو محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. کیوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. مکے میں ابو بکر سے بھی بڑے تاجر تھے, لیکن ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں کہ سرکار کے قدموں میں آئے. عمر سے بھی بڑے بہادر ہوں گے مکے میں قریش کے سرداروں میں, لیکن ہم عمر کو چاہتے ہیں کہ سرکار کے قدموں میں آئیں. عثمان سے زیادہ بھی کوئی مال اور دولت والا ہوگا, لیکن ہم ذی النورین اور غنی ان کو مانتے ہیں کہ سرکار نے ان کو خطاب دیا ہے. علی سے زیادہ جرأت مند بھی کوئی ہوگا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ شیر و خدا علی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیوں کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے ان کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے. ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہی حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہیں. عرب ہونے کی وجہ سے یا قریشی ہونے کی وجہ سے مانیں تو پھر ہم تو ابو لہب کو بھی مانیں, پھر ہم ابو جہل کو بھی مانیں, ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے سرکار کو نہیں مانا اور انہوں نے سرکار کو مانا. پھر فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے بغض, صحابہ اکرام سے بغض. جو شخص ابو بکر کو گالی دے اور کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں, پہلے نمبر کا بے غیرت منافق ہے. جو سیدنا امیر معاویہ کو, اور میں تو سچ کہتا ہوں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم ترین صحابی رسول اس وقت دنیا میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ منافقین لان تان کی وجہ سے کسی نہ کسی پیرائے میں ابو بکر صدیق کو بھی مان لیتے ہیں, عمر فاروق کو بھی مان لیتے ہیں, عثمان غنی کو بھی مان لیتے ہیں, لیکن امیر معاویہ کو نہیں مانتے. اپنے دجل کی وجہ سے, اپنی خباثت کی وجہ سے, اپنے دل میں جو غلاظت بھری ہوئی ہے, دماغوں میں جو غلاظت بھری ہوئی ہے, وہ اس غلاظت کو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ یہی امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی, آپ کی حکومت کو, آپ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے صحابہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہادی مہدی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت امیر معاویہ اٹھیں گے تو ان کے کفن سے نور نکلے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہادی بنا, اور آج کا چوڑا اسے گالی دے رہا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو گالی دے رہا ہے. جسے حضور نے ہادی کا تاج پہنایا ہے, آج کا چوڑا اور چمار اور گندی نالی کا گندا کیڑا وہ امیر معاویہ کو گالی نہیں دے رہا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاج, جو ہادی کا تاج, جو مہدی کا تاج حضرت امیر معاویہ پر رکھا ہے, اس کو گالی دے رہا ہے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں, اور اس سال تو کچھ زیادہ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت نے پاگل کتے چھوڑ دیے ہیں معاشرے میں. وہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسافر رات کو دیر سے بستی میں پہنچا تو کتے اس پر بھونکنے لگے. سردی کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا. اب کتوں کو بھگانے کے لیے انسان کی فطرت ہے کہ جلدی سے نیچے سے کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر بھگان. تو اس مسافر نے یوں پتھر اٹھانے کے لیے جھکا تو سردی کی شدت کی وجہ سے پتھر جمع ہوا تھا, وہ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا. تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ عجیب حرام زادے لوگ ہیں جنہوں نے کتوں کو چھوڑ دیا ہے اور پتھروں کو باندھ دیا ہے. میں موجودہ حکمرانوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ عجیب حرام زادے ہیں
جنہوں نے امیر معاویہ پر بھونکنے والے کتوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کا راستہ روکنے والوں اور کتوں کو بھگانے کے لیے جو پتھر ہیں ان کو باندھ دیا. اتنی غلاظت اور گند سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ الامان والحفیظ سیدنا امیر معاویہ. اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین کا خطاب ملا ان کو. امین امانت دار. وحی کی کتابت کاتب وحی ہے نا حضرت امیر معاویہ. وحی کی کتابت عام انسان کو نہیں مل سکتی ہے. جس کی امانت اور دیانت پر 100% یقین ہوگا تبھی حضور علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ کو کاتب وحی کے منصب پر مقرر فرمایا. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی. حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی تھے. آپ کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان حضور علیہ السلام کی زوج محترمہ ہیں. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا فتح مکہ تک حضور علیہ السلام کے خلاف منصوبے بناتے رہے, جنگیں کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آ جائے, ہدایت نہ دیں تو بھتیجا نبی ہے, چچا کے سرہانے بیٹھا ہے, چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, قیامت کے دن آپ کا شفیع بن جاؤں گا. اللہ کے آگے آپ کی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھتے. اور جب ایمان دینے پر آ جائیں تو جنگوں میں جس جرنیل کی وجہ سے عارضی شکست اٹھانا پڑی اس خالد بن ولید کو قدموں میں لا کر مسلمانوں کی کامیابی کا معیار بنا دیتے ہیں. ابو سفیان کو قدموں میں لا کر کفر کی کمر کو توڑ دیتے ہیں. یہ تو میرے رب کی دین ہے, کوئی مانے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کالے کبوں کی وجہ سے اور بندروں کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کہ یہ بندروں کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے اس کو کلمہ پڑھا دوں, اور یہ بندروں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے کلمہ نہیں پڑھاؤں. تم بندروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑی ایمان تقسیم کریں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنی چاہیں تو ابو لہب قریبی ہے, چچا ہے, جسم کو ساڑ ساڑ کر اس کو مار دیں پیغمبر کی عداوت کے جرم میں, اور چاہیں تو حبشے سے بلال, فارس سے سلمان کو اٹھا کر قدموں میں لے آئیں اور پھر معراج کے موقع پر بلال کے قدموں کی آواز جنت میں حضور علیہ السلام سنیں. یہ تو میرے رب کی دین ہے, آپ سے اور ہم سے تھوڑی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں علی کو زیادہ جو ہے وہ بلند رتبہ مانتا ہوں اس لیے خلافت علی کو پہلے دے دوں. یہ تو خلافت کی ترتیب یہ منشاء خداوندی ہے. رشتہ داریوں کی بنیاد پر خلافتیں نہیں ملتی ہیں. بنو امیہ کا نام لے کر بھونکتے ہیں کہ ابو سفیان بنو امیہ کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بہت سے کتے ہیں. میرا تو واسطہ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ, میں تو صبح شام دیکھتا رہتا ہوں. بہت سے کتے ہیں, بہت غلاظت. تو ظاہر ہے کہ جس کے اندر گند بھرا ہوا ہوگا, پخانہ اور دست بھرے ہوئے ہوں گے, اس برتن سے وہی چیز نکلے گی نا, وہی چیز نکلے گی. تو ان کے اندر ان کا رواں ان کی رگ رگ میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. نہیں مانے نہ مانے بھائی, کتے بھی چودھری کی چاندنی کو نہیں مانتے ہیں, تو اللہ نے چودھری کی چاندنی ختم کر دی ہے. ہر مہینے چاند چمکتا ہے, روشنی ہوتی ہے, کتے بھونکتے ہیں. چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا. معاویہ پر بھونکو, کوئی فرق نہیں پڑے گا ان پر. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی, ہمیں غصہ آئے گا کیونکہ معاویہ ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے نا جی. عثمان پر بھونکو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں تکلیف ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی پاگل اٹھا کر تمہاری گردن بھی کاٹ دے غصے میں آ کر. غصے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ہم حکومت کو چیختے ہیں کہ ایسے بندروں کو بند کرو, ایسے خنزیروں کو
بند کرو، ورنہ کسی وقت ہم غصے سے بے قابو ہو کر کسی بندر اور خنزیر کی گردن اتارتے، پھر تم بولو گے کہ دیکھو جی ظلم کر دیا. ظلم گردن اتارنے والے نے نہیں کیا، ظلم اس کتے نے کیا ہے جو ابو بکر صدیق کو بھونک رہا ہے، عمر فاروق کو بھونک رہا ہے، عثمان غنی کو بھونک رہا ہے، سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کو بھونک رہا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونک رہا ہے. اس کا جب لڑائی ہوتی ہے نا، دو بندوں میں لڑائی ہو جائے، ایک بندے نے دی گالی، دوسرے نے غصے میں اٹھایا پتھر اس کے سر پہ مار دیا، اس کا سر پھٹ گیا، ٹانکے لگ گئے. فیصلہ کروانے کے لیے چلے گئے، جس کا سر پھٹا وہ کہاں گیا؟ نمبردار کے پاس فیصلہ کروانا ہے. جی میرا اس نے سر پھاڑا. اب فیصلے میں کیا ہوگا؟ ہاں بھائی سر کیوں پھاڑا اس کا؟ تو وہ کہے گا کہ حضور اس نے میرے ابا کو گالی دی تھی، میں غصے میں آ گیا. ہاں بھائی گالی دی تھی؟ ہاں جی گالی تو دی تھی. بولا پھر اچھا ہوا تیرا سر ہی پھٹا، قصور تیرا اس کا نہیں ہے، تو گالی نہیں دیتا تیرا سر نہیں پھٹتا. تم ہمارے ابا کو گالی دے دو، ہماری اماں کو گالی دے دو، ہماری بیویوں کو گالیاں دے دو، ہماری بہنوں کو گالیاں دے دو، ہماری بیٹیوں کو گالیاں دے دو، ہماری نسلوں کو گالیاں دے دو، ہم برداشت کر لیں گے. لیکن صحابہ اکرام میں سے کسی کا تمسخر اڑاؤ گے تو سر پھٹیں گے، اور اس سر پھٹنے کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور وہ خفیہ ایجنسیاں ہوں گی. جو آرمی چیف کو گالی دینے والے کو پاتال سے نکال کر گرفتار کر لیتی ہیں، چیف جسٹس کو گالی دینے والے کو پاتال سے نکال کر گرفتار کر لیتی ہیں، وزیر اعظم کا مذاق اڑانے والے کو پاتال سے نکال کر گرفتار کر لیتی ہیں. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو سفیان و معاویہ یہ اتنے لاوارث ہیں کہ کتے بھونک رہے ہیں اور دن دہاڑے بھونک رہے ہیں، اپنے نام کی آئیڈیوں سے بھونک رہے ہیں. انتظامیہ خاموش ہے، ڈی سی خاموش ہے، ایس پی خاموش ہے، گورنر وزیر اعلیٰ خاموش ہے، چیف سیکرٹری خاموش ہے. تم چوکیدار ہو، چور کو پکڑو. اگر چور کو نہیں پکڑو گے تو پھر وہی واقعات دہرائے جائیں گے. جب کراچی میں چوروں کو نہیں پکڑا جا رہا تھا تو تاجروں نے خود پکڑ کر ان پر پیٹرول چھڑک کر ان کو زندہ جلا دیا تھا، پھر خود انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اگر مسلمانوں نے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا تو پاکستان کا بہت بھیانک منظر ہو جائے گا، بہت بھیانک منظر ہو جائے گا. پاکستان میں 98% مسلمان ہیں جو ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، جو عمر فاروق کو بھی، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، سیدنا ابو سفیان کو بھی مانتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں. ان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. حکومت کو چاہیے. ہمارے ضلع سانگڑ کے ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں، ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے. تم اپنے ضلع میں دیکھو کون پاگل کتا ہے. پاگل کتے کو چھوڑنا آبادی کے ساتھ دشمنی ہے. ابھی بلدیہ نے پچھلے دنوں مہم چلائی تھی پاگل کتوں کی، ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہمارے مدرسے کے پڑوس میں بلوچ تھا بیچارہ، اس کو پاگل کتے نے کاٹ دیا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا. تو لوگوں نے شور مچایا، بلدیہ والوں نے کتے مارنا شروع کر دیے. یہ کتا جو تم بلدیہ والوں مار رہے ہو یہ جان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ کتا جو صحابہ اکرام پر بھونک رہا ہے وہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. جان کم قیمت ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے. جو زیادہ قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت زیادہ کی جائے گی. اگر تم جان کے نقصان پہنچانے والے کتے کو مارتے ہو تو جان کو نقصان پہنچانے والے کتے کو بھی مارو، اس کا سر کچلو یا چپ کراؤ. اگر تمہیں اتنے عزیز ہیں یہ صحابہ پر بھونکنے والے، یہ سیدنا امیر معاویہ کا مذاق اڑانے والے، اگر تمہیں اتنے زیادہ عزیز ہیں تو ان کی زبانیں سیدھو، ورنہ زبان نکالنے کی، میں مولوی ہوں، میں ایک منصب پر ہوں،
میں لوگوں کو روکوں گا بھائی صبر کرو، قانون کا دائرہ، قانون کے دائرے میں رہیں گے، قانون کے ساتھ مقابلہ کریں گے، قانون کے ساتھ، لیکن ضروری تو نہیں ہے۔ غازی ممتاز قادری نے ہماری مانی؟ نہیں مانی۔ غازی خالد نے مانی؟ نہیں مانی۔ غازی عامر چیمہ نے مانی؟ نہیں مانی۔ تو بھائی اس امت میں مولویوں کی نہ ماننے والا طبقہ بھی ہے، ہماری مانو گے تو ملک سلامت رہے گا، ہماری نہیں مانو گے تو وہ سرفرا طبقہ خود ہمیں بولے گا مولوی صاحب تمہاری بہت مان لی، اب ہم اپنے دل کی مانتے ہیں۔ جو معاویہ کو بھونکے گا اس کی بھی زبان بھی کاٹیں گے، جو ابو بکر کو بھونکے گا اس کی بھی زبان کاٹیں گے، پھر ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کیوں ہم تو سالوں سے کہتے آ رہے ہیں، سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی امن، قانون قانون قانون، اور اب بھی ہم کہیں گے۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے، ایس پی ڈی سی، کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی، چیف سیکریٹری، گورنر، وزیر اعلیٰ، ہم قانون کا احترام کر رہے ہیں، تبھی تو تم لوگوں کو نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کتوں کو پٹا ڈالو، ملک کے بھی مفاد میں ہے، پاکستان کی عوام کے بھی مفاد میں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر خون ریزی ہو، کوئی پاکستانی قتل کیا جائے، ہم نہیں چاہتے، لیکن پاکستانیوں کو مجبور نہ کرو۔ ہمیں اپنے باپ پیارے ہیں، ہمیں اپنی مائیں پیاری ہیں، ہمیں اپنی بچیاں پیاری ہیں، لیکن رب محمد کی قسم صحابہ اکرام ان سب سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں۔ ہمیں تم گالیاں دینی ہیں، ہمیں دو، مذاق اڑانا ہے، ہماری تصویریں لگاؤ سوشل میڈیا پر، مذاق اڑاؤ، ہم نہیں بولیں گے تمہیں، اڑاؤ مذاق، پاگل کتوں تم ہمیں کاٹو، تم ہمیں بھونکو، ہم تمہیں دودھ بھی پلائیں گے، روٹی کا ٹکڑا بھی پھینکیں گے، لیکن صحابہ پر نہ بھونکو، صحابہ اکرام پر نہ بھونکو۔ ہر ایک صحابی جنتی ہے، صرف نبی کی صحبت، نبی کا ساتھ، کلمے کے بعد نبی کی زیارت، یہ تیری میری نمازوں، تہجدوں، مجلسوں، مذاکروں، ٹھیک ہے نا جی، جہادوں، تبلیغوں، تقریروں، وعظوں، تہجدوں، سب سے اوپر ہے ان کا صرف ایک نظر کلمے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لینا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھوں یا جہاد میں اتروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پہلے پڑھ لو پھر جہاد میں اترو۔ کلمہ پڑھا، جہاد میں اترے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی کافر کو کلمہ نہیں پڑھایا، ایک بھی تہجد نہیں پڑھی، ایک بھی قرآن نہیں پڑھا، صرف کلمہ پڑھا اور کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رب محمد کی قسم ہے، صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک جتنے ولی، غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اذکیاء، فقہاء، علماء جتنے ہیں، وہ سارے اپنے اعمال ایک جگہ جمع کر لیں، اس صحابی رسول کا اس وقت صرف کلمہ پڑھ کر پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر لینا، اس کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے اس کو۔ یہ نسبت مل گئی جسے مل گئی، ہماری بقا اس میں ہے، ہماری سلامتی اس میں ہے کہ جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کریں، اور صحابہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیغمبر سے محبت نہیں کرتا۔ صحابہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو محبوب سے جو محبت کرے سچے عاشق کو وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، بولو نہیں، دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست اور دوست کا دشمن ہوتا ہے۔ محبوب ہمارے محمد رسول اللہ، صحابہ ان کے دوست، صحابہ ان کے رفیق، صحابہ ان کے شاگرد، صحابہ ان کی ایک ایک قدم کے گواہ۔
یہ کس نے بتایا کہ حضور کے داڑھی میں بال سفید اتنے ہیں؟ کس نے بتایا؟ سب بولو بولو، جو محبت کرتے ہیں وہ بولیں۔ یہ کس نے بتایا کہ آپ کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ کالا تھا؟ یہ کس نے بتایا کہ آپ کی زلفیں یوں تھیں؟ یہ کس نے بتایا کہ بدر میں یوں لکیریں لگا لگا کر کہا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلانا گرے گا؟ یہ تاریخ کس نے بتائی؟ صحابہ نے بتائیے۔ صحابہ کے دامن کو چھوڑو گے جہنم کے نچلے طبقے میں گرو گے۔ حکمرانوں، تمہیں بھی ایک خیر خواہانہ مشورہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو بھی ایک خیر خواہانہ مشورہ ہے۔ اور آرمی چیف صاحب، آپ تو سید ہو، آپ تو اپنے نانا کی حیا کر لو۔ آپ کے نانا کے یاروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے نانا کے شاگردوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کے نانا کے رفقا کو طنز اور تشنیع کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آپ کیسے نواسے ہیں؟ آپ کے پاس پاور ہے، پکڑو ان کو جو آپ کے نانا کے یاروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، پٹا ڈالو ان کو۔ ہم فرقہ واریت کے قائل ہیں بھائی؟ آپ نہیں، ہم تو اتحاد امت کے قائل ہیں۔ لیکن جو صحابہ کو گالی دے اسے ہم امت مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو معاویہ کو گالی دے اسے ہم امت، بولو ڈرتے ہو؟ یا تھوڑا تھوڑا سا ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے؟ صحابہ کا دشمن میرا بھائی بھی ہوگا تو میرا دشمن ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اتنے صحابہ لاوارث نہیں ہیں پاکستان میں۔ تم اپنا گو کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، تمہیں پخانا کھانے میں مزہ آتا ہے کھاؤ، ہم مسجدوں کا پخانا بھی تمہیں جمع کر کے دیں گے، لیکن اپنی گندی زبانوں سے صحابہ پر بھونکو گے، ان زبانوں کو روکنے کا طریقہ آتا ہے، ہم بھونکنے نہیں دیں گے۔ منافقت کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ تمہیں خدا نے قسمت میں دی ہی منافقت ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو سیدھے ہیں۔ ابو بکر میرا ایمان، عمر میرا ایمان، عثمان میرا ایمان، علی میرا ایمان، ابو سفیان میرا ایمان، امیر معاویہ میرا ایمان، حسن و حسین میرا ایمان، عائشہ صدیقہ میری ماں، ام حبیبہ میری ماں، صفیہ میری ماں، زینب میری ماں، خدیجہ میری ماں۔ میں تو اپنی ماں کا غیرت مند بیٹا ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ چور کتے کی طرح میں کسی مقدس ہستی کا مذاق نہیں اڑاتا، پاگل کتے کی طرح کسی صحابی رسول پر میں بھونکتا نہیں ہوں۔ بھونک لو، تمہارے نصیب میں بھونکنا لکھا ہے، بھونکو، ایک دن تو مرو گے۔ صحابہ پر بھونکنے والے میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ کسی کو تحریر لکھوانی ہے نماز کے بعد آ کر مجھ سے لکھوا لے، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا، بھونکنے والا جب مرتا ہے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ لکھ لو، پیچھا کرو ان کا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی موت کا انتظار کرو۔ اگر ان کا چہرہ مرنے کے بعد مسخ نہ ہو، میری جان آپ پر خون معاف ہے۔ جس سینے میں صحابہ کا بغض ہے اس سینے میں خدا کا قرآن نہیں ہے، نہیں ہوگا اس کے سینے میں قرآن۔ اگر اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے ہو، ہم تو تمہیں کہتے ہیں آؤ ابو بکر کی عزت کرو، عمر کی عزت کرو، عثمان کی عزت کرو، سیدنا ابو سفیان کی عزت کرو، سیدنا امیر معاویہ کی عزت کرو۔ ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں، ملک سلامت رہے گا۔ اگر نہیں کرتے تو حاجی شہباز شریف صاحب، شاہ جی عبداللہ شاہ، اپنا مراد علی شاہ صاحب، آپ کے بھی نانا ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور بڑے بالوں والے وہ کے پی کے کی سرکار گنڈا پور، ڈنڈا اٹھا اور جو صحابہ کو بھونکتے ہیں ان پہ چلا، اور بلوچستان اور گلگت بلتستان
اور آزاد کشمیر، ان کے تمام مسلمان حکمرانوں کو، عدلیہ کو، فورسز کو میں اللہ کی رضا کی خاطر اپیل کرتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ پر بھونکنے والوں کی زبانوں کو لگام دو۔ اگر اس قوم کا سر پھر گیا، اگر اس قوم کا سر پھر گیا تو پھر پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان نبی کی ذات کی وجہ سے ہے، اور نبی کی ذات کے گواہ ہیں، نبی کی ذات کے محافظ ہیں، نبی کی ذات پر جانیں قربان کرنے والے ہیں صحابہ اکرام۔ اور موجودہ دور میں رجب شروع ہوتا ہے، ایک کتوں کا طبقہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، ایک سوروں کا طبقہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، کوٹھے سے نطفہ حرام سے پیدا ہونے والے حرامی میدان میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور سیدنا امیر معاویہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان مذاق اڑانے والوں کو کہتا ہوں، امیر معاویہ ڈی این اے ہے ایمان اور منافقت کا۔ امیر معاویہ کا نام سن کر جس کی پیشانی چمک جائے وہ مومن ہے، جس کی پیشانی پر بل پڑے وہ منافق ہے۔ منافقت چھوڑو۔ مظلوم اس وقت ابو بکر صدیق سے زیادہ مظلوم ہیں، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے زیادہ مظلوم ہیں، اس لیے کہ پھر بھی کچھ منافقین ابو بکر کا نام بھی لے لیتے ہیں، منافقت سے لیتے ہیں لیکن لے لیتے ہیں، عمر کا نام بھی لے لیتے ہیں، عثمان کا نام بھی لے لیتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے ان کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں اور انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ انتظامیہ، ججوں، عدلیہ، پارلیمنٹ اور فوج، مہربانی کر کے ایسے کتوں کو پٹا ڈالو۔ ڈالنا چاہیے؟ نہیں ڈالنا چاہیے؟ جو کہتا ہے کہ ڈالنا چاہیے وہ زور سے بولے۔ محمد رسول اللہ کے غلاموں، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ کے خلاف جو آج کل سوشل میڈیا پر طوفان ہے، تو ہمارے پاس تو ایسی ایجنسیاں ہیں کہ خود پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ آئی ڈی کہاں سے چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے تمہیں یہ؟ سوشل میڈیا اٹھاؤ تو صحیح، دل پھٹ جائے گا، اتنی توہین کی جا رہی ہے سیدنا امیر معاویہ کی۔ اور ہمارے دل پھٹتے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں۔ منافق کا دل امیر معاویہ کی گستاخی پر نہیں پھٹے گا کیونکہ وہ منافق ہے۔ اللہ ہمیں موت کی آخری گھڑی تک محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جڑا رکھے، ان سے محبت کرنے والا رکھے، منافقت سے ہمیں بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔